Ya asli. Akan meram mobil digalti. इसके पहले कि मौलाना साहब अपना खिताबत को आगाज़ करें, मैं फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना हुज्जतुल इस्लाम इरफान हैदर आबिदी साहब को कि वो उन्होंने मशहद से खूब तशरीफ लाया, क्योंकि वहाँ ठीक से हमें नहीं मिल पा रहे थे। मौलाना साहब और हम निकल आए हैं और यहाँ पे 2 दिन से खिताबत कर रहे हैं और आज तीसरी मजलिस है ये, और उनके सेहत और सलामती के लिए एक बुलंद آپ لوگوں سے التماس ہے، حاضرین سے اور ناظرین اکرام اور سامعین عظام سے کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مندرجہ ذیل مرحومین کے لیے ایصال فرمائیں۔ میر شبیر حسین بن میر عطا حسین، جواہر بیگم بنت مولوی مرزا غلام عباس علی، میر عطا حسین ابن سید یوسف، مرتضی بیگم بنت سید علی، مولوی مرزا غلام عباس علی ابن مرزا عابد حسین، سکینہ بیگم بنت میر احمد علی، احمدی بیگم بنت میر شبیر حسین، نجمہ بیگم بنت میر شبیر حسین، میر عطا حسین ابن میر شبیر حسین، میر محمد علی بن میر مصطفیٰ علی، میر حسین علی ابن میر مصطفیٰ علی، میر سردار علی ابن میر مصطفیٰ علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، الذی لیس لصفتہ حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووطد بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبیین رحمت للعالمین، مولانا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین، لا سیما ابن عمہ ووصیہ وصفیہ وخلیفتہ بلا فصل، زینت المحراب والمسجد والمنبر،
فاتح بدر وحنین وخیبر قاتل المشرک والمرہب والعنتر ساقی السلسبیل والتسنیم والکوثر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی من لم یعبد صنما طرقت عین الامام المدفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير شبر الذي سمت أمه حيدر امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نکتۃ الدائرۃ المطالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین من یوم عداوته الى یوم الآخر اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للہ من عباده خیرتان فخیرته من العرب قریش ومن العجم فارس قال امام علی بن الحسین علیہم السلام انا ابن خیرتین صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں دوبارہ جو ہمیں سعادت ملی ہے، اس سعادت کے بدلے جو خداوند عالم بھی یہی چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس نعمتوں کے شکر کے بدلے، جن نعمتوں کے بدلے تم شکر پروردگار ادا کر رہے ہو، ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب یہ شکر کس بات کا ہم کریں؟ دیکھیے دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو معارف اسلامی سے جو ہم سرشار ہیں، بھلے مقدمتاً صحیح، بھلے ایک ذرہ معرفت تک بھی ہماری معرفتیں نہیں پہنچ پائی ہو، یعنی ہمارے حدود عرفان، ہمارے عرفان کی حد ایک ذرہ معرفت تک بھی نہیں پہنچی ہے، لیکن اس ذرے کی طرف جو توجہ ہے اس کا بھی اگر ہم شکر ادا کریں، ممکن ہے ایک ذرہ وہاں سے ہماری طرف آ جائے۔ ایک ذرہ جب وہاں سے آ جاتا ہے تو وہ ذرہ ذرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کے نظر سے آفتاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ ایک ذرہ بو تراب، جیسا کہ ایک مصرع طرح بھی تھا کہ اگر کسی کے اوپر پڑ جائے ایک ذرہ ابو تراب، اب یہاں پر لوگ پریشان تھے کہ اس میں ہوگا کیا، یعنی ایک ذرہ ابو تراب برکسی بے افتاد، اسی طرح کا کچھ مصرع ہے۔ پورا مصرع شاید نہ بن پائے اس لیے کہ میں شعراء کی لسٹ میں ہمارا نام فعلاً نہیں ہے۔ بہرکیف اب بادشاہ نے جب جیسے ہی یہ مصرع اپنے زبان سے جاری کیا، اس مصرع کو مصرع لگانے کے لیے کہا تاکہ شعر بن جائے، تو کوئی بنا نہیں پا رہا تھا۔ جو اس شاعر، جو بادشاہ ہے، جو شاعر جو تخلیق کیا اس مصرع کو، پریشان تھا۔ تو اتنے میں ایک مولائی نے ایک مصرع اس پر جوڑا ہے، بے آسمان میروت وکار آفتاب کھنت، یعنی ایک ذرہ بوتراب جب کسی پر پڑ جاتا ہے تو وہ آسمانوں میں جا کر آفتاب کا کام کرنے لگتا ہے۔ جو جس ذرہ معارف کی طرف ہماری توجہ ہے، اس ذرے کا اگر ہم شکر ادا کریں،
اللہ کے لیے یعنی اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے معرفت کے اقدام کو ہمارے لیے بڑھا دے گا، جیسا کہ خود روایات میں ملتا ہے کوئی ایک قدم للہ اٹھائے تو اللہ 10 قدم اس سے آگے اٹھا لیتا ہے۔ یہ روایتوں کا نچوڑ ہے عزیزان گرامی۔ اب یہاں پر عرفان کی منزلوں میں آئیے، اس لیے کہ یہ جو معارف، یہ معرفتیں ایسے ہی ہمیں نہیں ملتی ہیں، یہ خداوند کی جانب سے ہی عطا ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگر تم ایمان لے کر آؤ، عمل صالح کو انجام دو، میں رحمان، اللہ کہہ رہا ہے رحمان تمہارے دلوں میں مودت کو ڈال دیتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا معارف اہل بیت علیہم السلام یہ حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، وہاں سے ڈالی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جن احادیث شریفہ کو اس خمسہ سجادیہ کا سرنامہ کلام قرار دیا ہوں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی جن کی زبان وحی الہی سے سرشار ہوا کرتی ہے، خود خداوند عالم نے اس کی تضمین لیا ہے، ضمانت لیا ہے، رسول کچھ بولتا ہی نہیں ہے الا وحی یوحا، مگر یہ کہ اسے وحی ہی ملے، یعنی رسول کچھ بولتا ہی نہیں ہے، زبان رسول کی تضمین اور ضمانت اللہ لے رکھا ہے۔ پورے قرآن میں ٹٹولیے گا 2 ایسے جگہ آپ کو ملے گی جو رسالت معاب کے کاموں میں مشتمل ہے، یعنی کاموں کے حساب سے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، زبان سے بولا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے، لیکن اللہ نے رسالت معاب کی ذات مطہر سے 2 چیزوں کو اٹھا لیا ہے اور 2 چیزوں کو تضمین کر لیا ہے، 2 چیزوں کی ضمانت لی ہے۔ ایک یہاں پر کہ میرا رسول کچھ بولتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وحی الہی اس تک پہنچتی ہے، اور دوسری جگہ پر وما رمیتا کہہ کر کہا ہے رسول ہاتھوں سے کچھ کام نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا خود وہ ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم اللہ نے صرف یہ 2 چیزوں کی ہی کیوں ضمانت لیا ہے، ایک ہاتھ کی ایک زبان کی، شاید اس لیے ہو کل کوئی مورخ آ کر یہ نہ کہہ دے کہ بھائی کی محبت میں بھائی کو اٹھایا ہو، اور بھائی کی محبت میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو تضمین اللہ لے رہا ہے زبان کی اور جو تضمین اللہ لے رہا ہے ہاتھوں کی، یہ صرف ایک منظر کشی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب ولایت کا اعلان کیا صرف یہ 2 چیزوں کو ہی 2 چیزوں کا ہی استعمال کیا، زبان سے کہا اور ہاتھوں سے اٹھا کر بتایا۔ دیکھو یہ معارف اسلامی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ رسول جس کی زبان کا پہرا وحی الہی سے سرشار ہوتا ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے للہ من عبادہ، اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے بندگان میں اللہ جسے خلق کیا ہے، تمام مخلوق کو مد نظر رکھیے گا، یہ تمام مخلوق جو اللہ نے خلق کیا ہے ان میں خیراتان 2 ہی اچھے ہیں۔ لفظ خیر استعمال ہوا ہے، خیر کا مطلب ہے سب سے اچھے۔ یہ 2 کون ہیں؟ سب سے اچھے ہیں۔ من العرب قریش، عرب میں قریش ہیں جو رسالت معاب کے زبانی سب سے اچھے کہلاتے ہیں، اور وہ من العجم فارس، اور عجب میں کون ہے؟ فارس لوگ ہیں۔ اب یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں بھی ایک طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں، تو ہمارے ایک استاد بزرگوار ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہمیشہ وہ جب بھی کلاس پڑھاتے تھے، کلاس کے متن تو اپنی جگہ پر، کلاس کی جو مباحث ہیں اپنی جگہ پر، کلاس کے شروع میں اور کلاس کے اختتام میں کہیں نہ کہیں ولایتی باتیں ضرور کرتے تھے۔
جیسے ہی انہوں نے یہ حدیث کی تلاوت کی اور اس حدیث میں خیر کو سمجھانے لگے، یہ لفظ خیر کو سمجھانے لگے، تو وہاں پر ہماری کلاس میں، چونکہ اب یہ فارس سے مراد اب جو کہا جائے کہیں پر بھی فارسی، اب دیکھیے انٹرنیشنل لینگویج کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں بھی آپ فارسی کو ڈالیں گے، فارسی کی زبان کا آپ چوائس کریں گے تو اس میں پرچم بھی ایران کا لگا آتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا، پرشین میں پرچم بھی ایران کا لگا آتا ہے. ہمارے کلاس میں، اور چونکہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ انٹرنیشنل ہے، بین المللی ہے، تو آپ تو جانتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں پر کئی ممالک کے طلاب پڑھتے ہیں، ان میں کچھ افغانستان کے بھی طلاب تھے. اب افغانستان میں بھی فارسی ہوتی ہے جی، تو وہاں کے طلاب نے کہا استاد محترم یہاں پر جو خیر ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ خیر دنیا میں کیا ہے، دو مخلوق ہیں. ایک مخلوق عرب میں قریش ہے، عجم میں فارس ہے. اب جو عجم میں فارس ہے اس میں ہم بھی ہیں. کون کہا؟ کچھ افغانی طلاب نے کہا. استاد غلام پور مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اس میں حتماً داخل ہیں. اس وقت نے آج کے 5-6 سال پہلے وہاں امریکہ کا دبدبہ تھا. یعنی یوں سمجھے گا کہ 20 سال پہلے طالبان آئے اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے شیعوں کو قتل کیا. اس کے بعد امریکہ کا دبدبہ تھا، اس امریکہ کے دبدبے میں بھی شیعہ کشی وہاں پر ہو رہی تھی. اب استاد غلام پور کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلومات ملی ہے، جہاں تک انفارمیشن جو مجھے ملی ہے، اس کے بنا پر جتنی عزاداری طالبان کے قتل سے پہلے ہوتی تھی اب اس سے زیادہ ہونے لگی ہے، اس سے زیادہ ہونے لگی. آپ ہی خیر میں سے ہیں. جتنی جگہوں پر عزاداری ہوا کرتی تھی وہاں تو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جگہوں کا اضافہ بھی ہوا ہے. یعنی پہلے کچھ جگہوں پر ہوتی تھی، اب کچھ جگہ اور اضافہ ہوا ہے عزاداری کے لیے. آپ ہی سب سے اچھے ہیں. پھر وہاں پر رک کر ایک جملہ استعمال کیا استاد غلام پور نے، وہی مقصود گفتگو ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر ہوا کرتی تھی عزاداری وہاں تو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور جگہ بڑی ہوئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں. یعنی انہوں نے یہ بتایا جہاں ظالم کا ظلم ہوتا ہے، جہاں پر ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ مظلوم کی حمایت دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے. لیکن دنیا میں جو انہیں گفٹ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ جس ظلم کو ظالم کر رہا ہے، جس مظلوم کو جو ظالم ظلم دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے وہ مقصد دیکھتا ہے. اللہ وہ مقصد کو دیکھتا ہے، وہ مقصد کو کم سے کم اللہ 2 برابر کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں اللہ جو ہے مقصد مظلوم کو، چونکہ وہ ظالم کا ظلم سہتے ہیں، کم سے کم 2 برابر کر دیتا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر آئیے. کربلا کی جلتی رہتی تھی، نشیب میں ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں امامت کو قتل کر کے امامت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، امامت کا خاتمہ کر دیا جائے گا. شام میں یزید مسکراتے ہوئے خوش ہو کر بیٹھا ہوا تھا، مستی میں مست ہو کر بیٹھا ہوا تھا. شراب خور تھا اس لیے مستی کا لفظ استعمال کیا ہوں. بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اب امامت کا خاتمہ ہو گیا ہے. ایک امام کو شہید کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے 2 اماموں کو دربار بھیجا. دنیا میں کم سے کم ظالم کے مقابلے میں جس ہدف کو ظالم لے کر ظلم کرتا ہے اللہ 2 برابر کر دیتا ہے. تم امامت کا خاتمہ کرتے ہو، یہ تمہارا مکر ہے، اب یہ ہماری حکمت دیکھیے. واللہ خیر الماکرین. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اچھا صرف اماموں کو بھیجا کہ نہیں، پھر کیا ہے؟ ظالم کا ہدف دیکھیے، ظالم کا ہدف دیکھیے. پھر ہدف کو دیکھنے کے بعد مظلوم کی دنیا میں حمایت اللہ کی جانب سے دیکھیے گا. ظالم کا ہدف کیا تھا؟ ابو سفیان، معاویہ اور یزید، یہ تینوں کے اشعار، یہ تینوں کے الفاظ، یہ تینوں کے کلمات آپ دیکھیے گا. کبھی کہتا ہے ابو سفیان نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول بنا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب کیا ہے؟ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے حکومت کرنے کے لیے. اب جیسے حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، گیند کی طرح ہے، آپس میں پھینکتے رہے، چلاتے رہے. یہ کس کا جملہ ہے؟ ابو سفیان کا ہے. معاویہ کیا کہتا ہے؟
معاویہ لفظ یوں استعمال کرتا ہے کہ آذانیں جب تک میں ختم نہ کر دوں ٹھنڈی سانسیں نہیں لوں گا. آذان میں جب تک پیغمبر کا نام نہ مٹا دوں میں ٹھنڈی سانسیں نہیں لوں گا. یزید کے بھی یہی اشعار تھے, یزید کے بھی ہو بہو یہی اشعار تھے. یعنی ظالم کا ہدف کیا تھا, ٹارگٹ کیا تھا؟ قرآن. ٹارگٹ کیا تھا؟ اذان. اب یہاں پر آئیے, اللہ نے اسی ظالم کے گھر میں دیکھیے خداوند متعال جب کوئی چیز اپنی دکھاتا ہے نا. موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں بات یہ ہوئی تھی, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے سلسلے میں, کہ جب پیشن گوئی ہوئی تھی فرعون سے کہا گیا تھا کہ اب ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے, تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو موسیٰ کے مقابلے میں تھا کون؟ فرعون. فرعون نے کیا حکم دیا؟ قرآن مجید کی آیت ہے, اب ان کے مردوں کو قتل کرو, جو بھی بچہ پیدا ہوگا, جو بھی بچہ پیدا ہوگا قتل کرو. معلوم ہے, روایت میں ہے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 مرد بچوں کا خاتمہ ہوا. 70,000 بچوں کو صرف موسیٰ کے پیدا نہیں ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا, لیکن اللہ نے اسی موسیٰ کو پیدا ہونے کے بعد فرعون کے پاس بھیج دیا. اب اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی تیری ہے, اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی تیری ہے. تو ہی پالے گا, تو ہی بڑا کرے گا. جتنے بچے قتل کرنا ہے کر, تیرے گھر سے موسیٰ اٹھے گا. یہ حکمت پروردگار ہے. عزیزان گرامی, ظالم کا ظلم کس ہدف کے لیے ہوتا ہے؟ وہ ہدف کو اللہ دنیا میں کم سے کم 2 برابر کر دیتا ہے. اب یہاں پر آئیے, قرآن مٹانا چاہتے ہیں, آذانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب ادھر آئیے, جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ صفین ہو رہی ہے. معاویہ نے دیکھا لشکر ہار رہا ہے, فوراً قرآن کو نیزوں پر اٹھایا, قرآنوں کو نیزوں پر اٹھایا کہ یہ قرآن ہے, دیکھو ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن ہے. اب تک قرآن کا خاتمہ سوچ رہا تھا, خود قرآنوں کو اٹھا کر بتا رہا ہے قرآن تھے, قرآن ہیں اور قرآن رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیں, اب دربار میں جیسے ہی مولا سجاد خطبہ دینے کے لیے منبر پر گئے اور خطبہ دینا شروع کیا, خطبہ دینا ایک ایک لفظ کی. آج علماء نے تشریح کی ہے, اگر میں تشریح شروع کروں تو ایک اشرے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, ایک ایک لفظ شروع کیا مولا نے. سب سے پہلے مولا نے کہا ہمیں کچھ چیزیں عطا ہوئی ہیں, کچھ چیزوں سے ہمیں فضیلت ملی ہے, اور شروع کیا. جیسے یہ خطبہ دیتے رہے, یزید ڈر گیا, سمجھ گیا کہ اب میرے حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے. فوراً کہا مؤذن اذان دے, مؤذن اذان دے. یہ لفظ کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اذانیں تھی, ہیں اور رہیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 2 قوم سب سے بہترین ہیں, ایک عرب میں قریش, عجم میں فارس. جیسے ہی میں یہ لفظ سنا عجم میں فارس, عجم میں تو ہم بھی ہیں, تو ہم کیا اچھے نہیں ہیں؟ ہم کیا اچھے نہیں ہیں؟ تو میں اسی پر غور کرنے لگا, میں ڈھونڈنے لگا کئی پایان ناموں کو, کئی کتابیں جو لکھی گئی ہیں میں ان کو پڑھنے لگا. تو ایک جگہ علامہ اقبال لاہوری, ان کے ایک آرٹیکل, ان کے سلسلے میں کچھ باتیں مجھے ملی, اور ان میں اس مقالے کے اقتباس کر رہا ہوں. اس مقالے میں ایک جملے کا اقتباس کر رہا ہوں, اس جملے کو میں اخذ کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. علامہ اقبال اس وقت, ابھی انقلاب نہیں آیا تھا ایران کا, اس وقت انہوں نے یہ لکھا کہ اگر مسلمانوں کی باغ ڈور تہران کے ہاتھ میں آ جائے, مسلمانوں کی باغ ڈور تہران کے ہاتھ میں آ جائے تو مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ علامہ اقبال کا جملہ ہے. علامہ اقبال معمولی شخصیت نہیں ہے. علامہ اقبال کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو تعجب کریں گے. خود ایک جو آرٹیکل لکھے ہیں وہ ایران کے ایک بہت بڑے مولانا ہیں, وہ اقبال لاہوری کی قبر پر گئے, وہاں پر ایک میوزیم بھی ہے, جو ہیں وہ لاہور کے, وہ جانتے ہیں, وہ میوزیم میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے. وہ قرآن انہوں نے دیکھا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے, قرآن کہیں کسی نے پانی ڈال دیا ہے یا بارش میں رکھ دیا گیا ہے, اتنا وہ گیلا ہو کے پھر خشک ہوا ہے, ایسا لگ رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا, پھر وہ آگے تہران کے کسی کتاب خانے میں
میں گئے اقبال لاہوری کے اوپر جو آرٹیکل جو تھی وہ نکال کے پڑھنا شروع کیا انہوں نے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اقبال جب یورپ دنیا میں گئے تھے پڑھنے کے لیے تو یورپ دنیا میں ان کا ایک رومین تھا, یعنی روم والا, ہم کمرہ, ہم اتاقی, یعنی کمرے میں آپ لوگ ماشاءاللہ سے خوابگاہ میں ہیں, ہم اتاقی ہوتے ہیں. تو ہم اتاقی جو تھا وہاں کا, ان کا ہم کمرہ جو انسان تھا وہ نقل کر رہا ہے اقبال کے بارے میں. وہ کیا کہہ رہا ہے, اقبال آدھی رات میں اٹھ جاتا تھا, اقبال آدھی رات میں اٹھ جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ چلو یہ جاتا کہاں ہے دیکھ لوں. جب میں گیا تو دیکھا کہ ایک گوشے میں اقبال ایک کتاب کو کھولتا تھا, وہ کتاب پڑھتا تھا, ایسا پانی آنکھوں سے جاتا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے. خشیت پروردگار, یعنی اقبال ایک معمولی شے کا نام نہیں ہے. یہ اقبال توحید اور نبوت میں اتنا گہرا انہوں نے اتنی گہرائی حاصل کر لی تھی, اتنی عمیقی میں پہنچ گئے تھے بحث ہائے توحید اور نبوت میں, آنکھوں سے آنسو ایسے آ رہے تھے جیسے بارش ہو رہی ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ آرٹیکل لکھنے والے ایران کے ایک عالم دین کے ہیں. اب وہ اقبال کہہ رہا ہے, پوری دنیا کو دیکھا اس نے, دنیا کو پرکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان کی باغ ڈور, یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا پائے تخت, صدر مقام, کیپٹل اگر تہران بن جائے تو مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوگا. اب حدیث سمجھیے گا کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے, دنیا میں, پوری دنیا میں دو قوم اچھی ہیں, ایک قریش ہے عرب میں اور عجم میں فارس ہے. عزیزان گرامی, اب آئیے افتخار دیکھیے ائمہ کا. امام سجاد علیہ السلام, صرف امام سجاد کو یہ حق ہے جو کہے. امام سجاد نے کہا انا ابن خیرتین, میں ان دو خیروں کا بیٹا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان دو خیر کا بیٹا ہوں, یعنی دو خیر مدغم ہے امام سجاد کی ذات میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کربلا کے بعد جو ہمارا عنوان ہے امام سجاد کی ذات اقدس, جو مرکزی جو عنوان ہے ہمارا, پوری بحث ہماری اسی عنوان کے ارد گرد گھومے گی. اگر عنوان کے اطراف بحث نہ گھومے تو پھر وہ مجلسیں, وہ کتاب جو عنوان کے اوپر نہ ہو وہ عبث کہلاتی ہیں اور اسے دنیا ریجیکٹ کر دیتی ہے. لیکن امام سجاد علیہ السلام کا جو عنوان ہے وہ ناقص ہے جب تک بی بی زینب کا تذکرہ نہ کیا جائے, اس لیے کہ ذات اقدس شہزادی عالیہ مقام معمولی مقام نہیں تھا. یہاں چونکہ دو تین چیزیں جو ہم نے کلام قرار دیا ہے اپنے عنوان کا, وہ تین چیزوں پر مبنی تھا امام سجاد کی زندگی میں. پہلا تھا امام سجاد کا مدرسہ, دوسرا ان کی انفرادی تبلیغ تھی, تیسرا تشہیر کربلا تھا. ان تینوں میں بی بی زینب کا نقش تھا, ان تینوں میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نقش تھا. وہ کیسے نقش تھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسے یہ کاروان کربلا کے بعد کوفہ پہنچا, جیسے ہی یہ کاروان کوفہ پہنچا, کوفہ پہنچتے ہی بی بی زینب نے خطبہ دیا. بی بی زینب نے خطبہ دیا, کوفے والوں کو للکار کے کہا دیکھو تم نے جو غداری کی ہے, تم نے جو دھوکہ دیا ہے, اگر اپنی ساری زندگی روتے رہو گے تب بھی اس کا پورا بدلہ نہیں ہو سکتا. یعنی پوری زندگی روتے رہو گے تب بھی وہ جو تم نے دھوکہ دیا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. یہ بی بی زینب کا وہاں پر جملہ ہے. پھر اس کے بعد وہاں پر تبلیغ شروع کی. یہ تبلیغ کو آپ انفرادی تبلیغ کہیں گے یا اجتماعی تبلیغ کہیں گے یا مدرسے میں امام سجاد کی زندگی کا نقش کہیں گے. آپ اس وقت کے حالات کا جائزہ لیجئے. حالات ایسے ہیں کہ کوفے میں یہ صورتحال ہے, کوئی ابن زیاد کے مقابلے میں بولنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہاں پر بی بی زینب نے پورے اجتماع کو مخاطب ہو کر دو جملے استعمال کیے تھے, دو تین جملے استعمال کیے تھے, اور علوی شان کو وہاں پر بتایا تھا. جیسے ہی علوی شان کو وہاں پر بتایا, امام سجاد نے ایک جملہ استعمال کیا, یا امتی, اے پھپھی زینب, انت عالمۃ غیر معلمہ, آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جو کسی کے سامنے درس حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی. یہ جملہ وہاں پر امام سجاد نے استعمال کیا. عزیزان گرامی, اب
فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے، اب میرے ساتھ ہو جائیے گا، فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے ایک جملہ ہو اور وہ پورا جملہ کئی سال کی ہسٹری کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اس کو کہتے ہیں فصاحت بھی اور اس کو کہتے ہیں بلاغت بھی۔ اب یہاں پر آئیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، پیغمبر کا زمانہ ہے، پیغمبر آئے، صبح آنے کے بعد مومنین سے کہا مدینہ منورہ میں سامان سفر باندھو، سامان سفر باندھو۔ کہا یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ کہا جانا مکہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مکہ ہم لوگ فتح کرنے والے ہیں۔ اب کس وقت کی بات ہے یہ بات ہے جنگ خندق کی بات۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر آیا تھا، کس لیے؟ پورے مدینے کے مسلمانوں کو تاراج کرنے کے لیے، سارے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کتنا لشکر آیا تھا؟ 10,000 کا۔ وہاں پر آپ کو سب جانتے ہیں خندق یعنی کھڈا کھودنا، وہاں پر ایک گڈھا کھودا گیا، اس کے بعد پھر کوئی نہیں آیا، جو آنے والا آیا اور اسے پیغمبر نے کہا یہ کون ہے؟ کل کفر ہے۔ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان گیا، ایک ضربت لگائی جو پوری کائنات کے، آپ سب واقف ہیں۔ اب یہاں پر آئیے گا، اب اس کے بعد رسول نے کیا کہا؟ تیار ہو جاؤ مکہ فتح کرنا۔ یا رسول اللہ مکے کے لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ کو ہجرت کرنا پڑا تھا، آپ کو ہجرت کرنا پڑا تھا، مکے کے لوگ بہت خطرناک ہیں۔ ابھی وہ لوگ آئے تھے، بدر ہوئی ہے، وہ لوگ آئے تھے، احد ہوئی ہے، وہ لوگ آئے تھے، خندق ہم نے کھودا تھا، ہم لوگ تو ختم ہونے والے تھے، کیسے کیسے بچ گئے؟ پھر وہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ سامان سفر باندھا گیا۔ جیسے ہی یہ کاروان نکلا، یہ کاروان محمدی، یہ کاروان مدینہ نکلا، نکلنے کے ساتھ ساتھ کہاں تک پہنچا؟ مکے کے قریب تک پہنچا۔ مکے میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی اب کیا کریں، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ ہمارے دشمن آ رہے ہیں۔ کتنے جنگ ہو چکی تھی؟ 3 جنگیں ہو چکی ہیں ان کے مقابلے میں، وہ آ رہے ہیں۔ اچھا اب کیا کرے گا؟ کسی بھی صورت میں ان کو اندر آنے نہ دے۔ اب وہاں پر بیٹھ کر ایک مصلحت ہوئی، بات چیت ہوئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا کہ ہمارا کوئی وہاں چلے جائے تو اختیار آپ کا ہے، چاہے واپس کرے چاہے رکھ لے، آپ کا کوئی آ جائے تو ہم بھیج دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک صاحب وہاں اٹھنے کے بعد کہا جتنا تیری رسالت میں اب شک ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا۔ یعنی اس جملے کے پس منظر میں جائیے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہت شک ہوئے ہیں، یعنی اب زیادہ شک ہو رہا ہے۔ رسول نے سمجھایا ہمارا کوئی جائے گا تو مومن جائے گا، ایمان کی خوشبو پھیلاتا رہے گا، وہاں سے کوئی آئے گا نجاست لے کر آتا ہے، کوئی چیز کو متنجس کرنے سے پہلے ہم اسے بھیج دیتے ہیں۔ بہرکیف کیا ہوئی؟ صلح حدیبیہ ہوئی۔ دیکھیں صلح کی کیا شان ہے، صلح کی کیا شان ہے، صلح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر نے ایک شرط وہاں پر رکھی، پیغمبر نے ایک شرط وہاں پر رکھی صلح میں کہ ہم مدینے والے کہیں پر بھی جا کر حملہ کریں گے، تم ہمارے جو دشمن ہوں گے جس پہ ہم جنگ کر رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں، اس دشمن کا تم ساتھ نہیں دیں گے اور ہماری غیر موجودگی میں مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب مدینہ واپس آئے، کچھ دن نہ گزرے، پیغمبر نے کہا سامان سفر تلواروں کے ساتھ باندھیے، میرے ساتھ ہے نا، سامان سفر تلواروں کے ساتھ باندھیے۔ رسول اللہ اب کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا تھا مکہ فتح ہونا ہے، مکہ فتح نہیں ہوا، اب کہاں جانا ہے؟ کہا اب خیبر جانا ہے۔ یا رسول اللہ مکے والے آ جائیں گے؟ کہا ہم نے تعہد کر لیا ہے، مکے والے نہ وہاں جائیں گے نہ مدینہ آئیں گے، یعنی اب کسی مسلمان کو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، اب نکلو۔ یا رسول اللہ مدینے میں رہ جائیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا مکے والے اگر آ جائے، نہیں مکے والے تو آئیں گے نہیں، جنگ کا کوئی بہانہ نہیں ہے، جنگ سے فرار کا کوئی بہانہ نہیں ہے، تیار ہو جاؤ، سامان سفر باندھو۔ اچھا مجبوری تھی، رک نہیں سکتے مدینے میں، نکلے، سب لوگ نکلے خیبر کی طرف گئے۔ اب خیبر میں کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، خیبر میں کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں۔ 39 دن تک جو مدینے میں رہنا چاہتے تھے، جنگ سے فراری چاہتے تھے، انہی کو رسول بھیجتے رہے، جاؤ قسمت آزما لو، لیکن ہوا نہیں۔ لیکن اسلام کا 40واں ہونے سے پہلے، چونکہ 40واں ہو جاتا تو ایک بہت برا لفظ ہے یہ 40واں،
سمجھے؟ تو اس سے پہلے اسلام کا کچھ خاتمہ تذلیل ہونے سے پہلے رسالت مآب نے کہہ دیا اب میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا، اب وہ شخص ایسا ہوگا. دیکھیں دنیا کچھ بھی کہہ لے، کسی کو کچھ بھی کہہ لے، کسی کو رضی اللہ کہہ لے، کسی کو کچھ کیا کیا کہنا ہے کہہ لے، لیکن خیبر کے میدان میں اللہ کے رسول نے کہا میں مرد کو علم دوں گا اور اس کو علم دوں گا، اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا. اب یہ علم لے کر مولا گئے، جو ہونا تھا ہوا، فتح ہو گئی. اب معلوم ہے خیبر جیسے فتح ہوئی اب مدینے کے حالات بدل گئے، مدینے کے حالات بدل گئے. اب یہ کس سے فتح ہوئی تھی؟ یہودیوں سے. اب ہونا کس سے تھی؟ مسیحیوں سے. اب وہ ڈر گئے کہ ہمیں اب تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جزیہ لے لیجئے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ لے لیجئے گا. اچھا کیا فتح ہوا خیبر کے بدلے؟ مسیحیوں سے بغیر جیتے جنگ فتح ہو گئی. فتح کہا گئی بغیر جیتے جنگ فتح ہو گئی مسیحیوں سے. اب مسیحی اب قانون تھا، دنیا کا قانون ہے، جو جنگ نہیں کر سکتا، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہمارا غلام بن جاتا ہے. یا جزیہ دے کر زندگی گزارے، یا مسلمان بن جائے، یا نہیں تو غلام بن جائے. کہتے ہم جزیہ دیں گے، جزیہ دیا انہوں نے. اچھا اب یہ کہاں آ گئے واپس؟ مدینہ منورہ. پھر پیغمبر کچھ دن بعد آئے، آنے کے بعد کا سفر باندھو سامان سفر. یا رسول اللہ جانا کہاں ہے؟ کہا مکہ جانا ہے. کہا کیوں؟ کہا مکے کو فتح کرنا ہے. یا رسول اللہ گئے تو تھے، صلح ہو گئی، فتح نہیں ہوئی. کہا اب چلنا ہے، اب فتح ہوگی. وہ مقدمہ فتح تھا، اب فتح ہی فتح ہے. کہا آپ کیسے کا سفر باندھو سامان سفر. باندھا گیا، مکے قریب گئے. اب مکے والوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ کہا ہوا کیا؟ کہا معلوم ہے. کہا کیا؟ مرحب جیسا انہوں نے مار دیا ہے، انتر جیسے کو پچھاڑ دیا ہے. ارے در جو محکم تھا، محکم در تھا، ان میں وہ ہے جو 2 انگلیوں میں اکھاڑ دیا ہے. ابو سفیان پریشان ہو گیا کہ اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہا اب کریں کیا؟ بہکاتا رہا اٹھو تلواریں لو انہیں اندر آنے نہ دو. لیکن سارے مکے والوں نے کہا نہیں اب بغاوت تمہاری ہوگی ان کی نہیں ہوگی. اب قانون جنگ کیا ہے؟ جیسے ہی یہ کاروان اسلامی مکے میں وارد ہوا اب قانون کیا ہے؟ تلوار جیسے نیچے ڈال دیے قانون یہ یا مسلمان بن جاؤ یا جزیہ دو یا غلام بن جاؤ. اب معلوم یہ ہوا مکے کے لوگ اپنی تلواروں کو اقدام مبارک رسالت مآب میں ڈال دیے، یعنی ہوئے غلام. جیسے ہی غلام ہوئے رسالت مآب نے اپنے زبان سے ایک جملہ استعمال کیا، انتم الطلقاء، ہم نے تمہیں سب کے سب کو عام معافی دے دی، سب کے سب آزاد ہو. اور وہاں تھے کون؟ وہاں یزید کا دادا ابو سفیان تھا، یزید کا بابا معاویہ تھا، یعنی دادا بھی غلام ہوا، بابا بھی غلام ہوا. رسول نے کہا ہم تمہیں غلامی سے آزادی دیتے ہیں. اب یہاں پر آئیے، جیسے ہی یہ لٹا ہوا کاروان شام کے دربار میں پہنچا، یزید سوچ رہا تھا تخت پر بیٹھ کر میں انہیں اسیر کر لیا ہوں، میں انہیں غلام بنا لیا ہوں. ورود دربار میں بی بی زینب نے فصاحت اور بلاغت کا ایک ایسا جملہ استعمال کیا، پوری تاریخ کو نچوڑ کر یزید سے مخاطب ہو کر کہا اے ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد شدہ غلام کے بیٹے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اے ہمارے آزاد شدہ غلام کے بیٹے، یہ تیرا غرور ہے ہمیں اسیر کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے آل محمد کو اسیر کیا جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ شان زینب ہے، یہ زینب ہی ہے جو اس طرح کے فصاحت و بلاغت کو کہہ سکتی ہے، اور حق زینب بھی یہی ہے، اور حق زینب بھی یہی ہے جو فصاحت
کو بھی اپنے روئے کار لائے اور بلاغت سے بھی کام لے، اس لیے کہ یہ اس کی بیٹی ہے جس کا نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، یہ اس کی بیٹی ہے جس کی گفتار، جس کا لہجہ، جس کا لہجہ ایسا تھا سننے والے مجبور ہو جاتے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لہجے سے گفتگو کرتی تھی، وہ لہجے سے بات کرتی تھی جیسے ہی معراج کا وقت آیا، رسالت مآب معراج پہ جا رہے تھے، پلا پلا قدم قدم ایک ایک سیڑھی طے کر رہے تھے، ایک مقام ایسا آیا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے نہیں آ سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اور رسول آگے بڑھے، ایک قدم بڑھائے، آواز قدرت آئی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، ایک قدم اور بڑھائے ادنو منی، رسول جا رہے تھے، کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پر جیسے ہی پہنچا، رسول نے آواز کو بغور سنا تو دیکھا یہ تو آواز جانی پہچانی لگتی ہے، بعد معلوم ہوا یہ آواز مولا کائنات کی ہے، لہجہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لہجہ ایسا ہے یا عرش میں اللہ نے چنا، اللہ نے اپنایا، یا فرش میں زینب نے اپنایا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ لہجہ ایسا ہے۔ اب دیکھیے گا لہجہ کیسا، گفتار کیسی۔ اب مکتوب میں آئیے، لہجہ دیکھ لیا، گفتار دیکھ لی، فصاحت سے وہ بلاغت سے بھری ہوئی باتیں، پوری تاریخ کا نچوڑ جب زینب نے دیکھ لیا، اب آئیے مکتوب کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ مکتوب کیا ہوتا ہے؟ کتابت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک نامہ لکھ رہا ہوں، یہ خط لکھ رہا ہوں، اور آپ ہمیں یہ خط لکھ رہے ہیں۔ معاویہ، چونکہ بات یہ تھی اصل میں جیسے ہی مولا کائنات کو خلیفہ مان لیا گیا، اب حق یہ تھا کہ ساری اسلامی مملکت کے بادشاہ کون ہوئے؟ مولا کائنات ہوئے۔ اب مولا کائنات کا اختیار تھا کسی کو کسی علاقے کا والی بنائے، کسی کو کسی علاقے کے والی سے نکال دے۔ مولا نے خط لکھا، معاویہ جیسے یہ خط تجھے ملے گا، معاویہ جیسے یہ خط تجھے ملے گا تو اب میرا والی نہیں رہے گا۔ جیسے یہ خط ملا، اب معاویہ نے خط کا جواب لکھا، توجہ کا طالب ہو، معاویہ نے خط کا جواب لکھا، لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یا علی، میں اور تم، ہم اور تم، آپ لوگ کیا ہیں؟ ایک خاندان کے ہیں۔ کس نے لکھا؟ معاویہ نے لکھا۔ مولا کائنات وہ خط کو لیے، جیسے ہی وہ خط کو مولا کائنات لیے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا علی، میں اور آپ ایک خاندان سے ہیں، جنگ کس بات کا، جدل کس بات کی؟ جنگ و جدل کا نام و نشان ہی نہیں ہے، آپ بھی حکومت کرے، ہمیں بھی حکومت کرنے دے۔ اب اتنے میں مولا کائنات نے خط لیا، خط لینے کے بعد مولا کائنات قلم کو اٹھانے کے بعد لکھا، تیرا اور ہمارا کیا مقایسہ، تیرا اور ہمارا قیاس، سن، منا رسول الاکرم، منا رسول الاکرم، ہم میں رسول اکرم ہے اور تم میں رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ جملہ دیکھیں، منا رسول اکرم، ہم میں رسول اللہ ہیں اور تم میں رسول کو جھٹلانے والے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر مولا لکھتے ہیں، منا سید شباب اہل الجنہ، ہم میں جنت کے سردار بچے ہیں اور تم میں جہنمی بچے ہیں۔ میرا اور تمہارا کیا مقایسہ ہے؟ پھر نیچے منا کہنے کے بعد، منا کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے نیچے مولا لکھتے ہیں، دیکھ اگر مسلمانوں کا حامی ہے، اگر مسلمانوں کی خون کی محافظت کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، تو اپنی تلوار اٹھا لیا، میں اپنی وہ تلوار اٹھا کر لاؤں گا جس میں ایک جنگ میں تیرے نانا کو بھی مارا تھا، تیرے بابا کو بھی مارا تھا۔ اب یہ خط پہنچا کس کو؟ معاویہ کو۔ معاویہ نے خط پڑھا، اپنا مشاور تھا عمر عاص، اس کو بتایا کہ اب اس کا جواب دو۔ اب عمر عاص نے کہا بہترین بات ہے، مسلمانوں کا خون نہ بہے، آپ ایک کام کرے، اٹھا لیجئے تلوار۔ تو معاویہ نے کہا چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ حکومت کے لیے تیری نیتیں بدل رہی ہیں، حکومت کے لیے تیری نیتیں بدل رہی ہیں۔ اب جواب سوچتا رہا، یہاں پر عمر عاص نے ایک جملہ کہا، اصل بات یہ ہے اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے،
حقیقت بات یہ ہے یہ مکتوب کا کوئی جواب نہیں ہے عزیزان گرامی. ایک خط کا جواب جو مولا کائنات نے دیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. خود شخصیت علی کا کیا جواب لائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر یہی چیز منا آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو اب یہاں پر آئیے. جیسے ہی شام کے دربار میں جیسے ہی اجازت ملی مولا سجاد ممبر پر تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد مولا سجاد نے سب سے پہلے کہا کہ اعطینا یا اعطینا، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. عطا جو ہمیں ہوئی ہے ستہ، وہ 6 چیزیں ہیں. ایک علم، حلم، حکمت. مولا یہ علم کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ حکمت کیوں کہہ رہے ہیں؟ سماحہ، بزرگی. مملکت میں، مخلوق میں بزرگی ہماری ہے، سماحتن، بزرگی ہماری ہے. پھر مولا نے کیا کہا؟ شجاعت ہمارے پاس ہے. پھر مولا نے کیا کہا؟ مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے. یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. عزیزان گرامی منا کی بات کو رہنے دو، جملہ یاد آ گیا. یہاں پر آئیے حلم کیوں کہا، علم کیوں کہا، سماحہ کیوں کہا، شجاعت کیوں کہا. یہاں پر آئیے اب یزید کے جو دربار میں جو لوگ آئے ہوئے تھے تمام مملکت اسلامیہ سے تھے. ابھی میں نے کیا عرض کیا تھا؟ مملکت اسلامیہ میں کون کون لوگ ہیں؟ جو وہ یہودی، وہ مسیحی جو مسلمان نہیں بنے یا غلام بنے یا جزیہ دے. اب وہ جو غلام نہیں بنے، جو جزیہ دے رہے تھے، ان کے والی ہوا کرتے تھے، ان کے نمائندے ہوا کرتے تھے، ان کے ایم ایل اے ایم پیز ہوا کرتے تھے. اب وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اب ان کے درمیان بھی جھگڑا تھا. ان کے درمیان یہ جھگڑا تھا. یہودی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہیں، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہیں، اور مسیحی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہیں. اس کو بھی اپنے ذہن عالیہ میں جگہ دیتے ہوئے اس کو محفوظ رکھیے گا. پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر مولا سجاد نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. وہی جملے جو مولا کائنات، وہی فصاحت جو مولا کائنات کی تھی، منا رسول الاکرم، ہم میں رسول اکرم ہے. یہاں پر وہی جملے مولا سجاد نے کہا ہمیں فضیلت اللہ نے بخشی ہے. وہ کیا فضیلت ہے؟ منا، ہم میں ہے رسول اللہ، رسول المختار، ہم میں رسول مختار ہیں، ہم میں صدیق ہیں، ہم میں حسنین شریفین ہیں. پھر یہ جملے استعمال کرنے کے بعد مولا نے ایک مرتبہ کہا انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. ابن رسول اللہ، یا مولا آپ مکہ اور منا کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب ادھر آئیے. آنے والوں میں سے کون تھے؟ یہودی تھے. آنے والوں میں سے کون تھے؟ مسیحی تھے. اب ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ابراہیم ہم میں سے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ ابراہیم ہم میں سے ہیں. مولا وہاں کہہ کے وہاں دربار میں منبر پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں دیکھو ابراہیم نہ تم میں سے ہیں، ابراہیم نہ تم میں سے ہیں، مکہ کو بنانے والے ابراہیم ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں. اب یہاں پر آئیے. یہودیوں کی شجاعت مشہور ہے، مسیحیوں کی علم و حکمت مشہور ہے. اب مسیحی چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوتے، یہودی چاہتے تو اٹھ کر بولتے. زمینہ فراہم تھا اس لیے کہ سجاد کا کوئی وہ حامی نہیں تھا، سب دشمن تھے. یزید تخت میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ سجاد کچھ نہ بولے. یہودی بھی اٹھنا چاہتے تھے، مسیحی بھی اٹھنا چاہتے تھے، لیکن مولا نے اوتینا کہہ کر 6 باتیں رکھی تھی. دیکھو اٹھنے سے پہلے سوچ لینا، علم، حلم، سماحہ ہمارے پاس ہے. عطا جو ہمیں ہوئی ہے وہ علم ہے، وہ عزت ہے، وہ حلم ہے، وہ سماحہ ہے. تو اب مسیحیوں نے سوچ لیا ارے ایک زمانہ ایسا بھی تھا، آیے کریمہ نازل ہوئی تھی، علم کے بعد بھی، علم آنے کے بعد بھی اگر نہ مانے تو مباہلہ کر لو. اس وقت مباہلہ تو ہوا نہیں تھا. اب دشمن کے دربار میں مسیحی چپ چاپ اس لیے بیٹھے، اس وقت جو مباہلہ نہیں ہوا تھا یہاں نہ ہو جائے. اور جو یہودی تھے وہ کیوں خاموش بیٹھے؟ وہ اس لیے بیٹھے یہ علی کا علی بیٹا. وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا تھا جو ہمیں عطا ہوئی ہے، علم و حلم و سماحہ کے بعد وہ شجاعت ہے. اب تمہیں یاد ہے سب کے سب لشکر والے بھاگ بھی جائے، 2 انگلیوں میں خیبر ہمیں اکھاڑنا آتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تم لڑ لو
ابراہیم تم میں سے ہیں، تم لڑ لو، ابراہیم تم میں سے ہیں، حقیقت بات یہ ہے ابراہیم ہم میں سے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پارا۔ عزیزان گرامی، ابراہیم ہم میں سے ہیں۔ پھر یہاں تک نہیں رکا میرا مولا آگے بڑھے۔ اب یہ جو خطبہ ہے، یہ جو خطبہ امام سجاد کا ہے، یہ خطبہ کس کس سے فتح ہو کے جا رہے ہیں دیکھیے گا۔ یہ خطبہ، میں پوری اس چیز کو میں نے لکھا ہے اپنی ڈیری میں، وہ ڈیری مشہد میں ہے البتہ، وہ یہ کہ تمام رسول کی جنگیں، تمام رسول کی جنگیں، جتنی بھی جنگیں آپ تصور کر لیجئے، جتنے جنگ رسول نے کی، چاہے وہ غزوہ ہو، چاہے وہ جس میں رسول شریک ہو، یا جس میں سیریز، یا جس میں رسول شریک نہ ہو، وہ تمام رسول کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، سارے جنگوں کو ایک جگہ رکھیے اور مولا سجاد کا خطبہ سنیے گا۔ اور مولا سجاد کا پورا خطبہ 40 منٹ کا رسول کی 23 سالہ زندگی کا اگر مقایسہ کریں گے، پورے کے پورے ایک دم پرفیکٹ برابر نظر آئے گا۔ اس لیے کہ سیرت رسول اور سیرت سجاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں پہلی مجلس میں کہا تھا، ہمارے 12 اماموں کی سیرتیں، سنتیں، سب کے سب اماموں کی سیرتیں، سنتیں ایک لمحے کے لیے بھی سیرت رسول سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا میں ایک ادامہ دے دوں، وہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا 11 امام تک، لیکن میں اب کہہ رہا ہوں 12 امام تک۔ وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی رسول کی زندگی میں رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی بزرگوار تشریف لائے، ایک صحابی بھی آگئے، صحابی کے بعد ایک دم قریب آ کر بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی، بات شروع ہوئی۔ اب میں پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے گا، بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہوئی، بات میں بات چل رہی تھی، اتنے میں جناب کی نظر پڑی، ایک خاتون آ رہی ہے، ایک خاتون آ رہی ہے، خاتون قریب آئی۔ میں 2 جگہ الگ الگ کلمات سے اس روایت کو پڑھا ہے۔ وہ ایک جگہ یہ ہے کہ خاتون کے ہاتھ میں پتھر تھے اور ایک ہاتھ میں لکڑی تھی، اور وہ لکڑی حمالۃ الحطب، ہمیشہ وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی، سوچتی تھی کہ رسول اکیلے ملے تو مار دوں، رسول اکیلے ملے تو مار دوں، رسول تنہا پا جاؤں رسول کو تو میں ختم کر دوں اس لکڑی سے۔ ہمیشہ لکڑی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی۔ اسے کیا خبر تھی مکے میں رسول کی بھی ایک تلوار ہے، رسول کی بھی ایک تلوار ہے جسے دنیا ابو طالب کہتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں یہاں پر بس میں آگے بڑھوں، وقت بھی بہت کم ہے، کہ کہہ یہ رہا تھا، وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ آ گئی خاتون، جیسے ہی وہ خاتون قریب آئی، اب جب اسے قریب آئی تو ہاتھ میں کیا تھے؟ پتھر تھے اور لکڑی تھی۔ ایک دوسری جگہ میں نے جو پڑھا ہے، پتھر کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ میں ایک لوہے کا اسلحہ تھا۔ اب جیسے وہ قریب آئے، جناب نے ادھر دیکھا کوئی نہ ہے، ادھر دیکھا کوئی نہ ہے، رسول ہیں اور وہ خود ہیں۔ اب وہ یہی شاید کہا ہوگا، یہ البتہ تاریخ میں یہ جملہ وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، یہی شاید کہا ہوگا، پروردگار یہ کیا وقت آ گیا ہے، پروردگار یہ کیا وقت آ گیا ہے، مشکل ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ اس لیے کہ انہی کے جملات ہیں، پروردگار کبھی وہ وقت نہ آئے، کبھی کوئی مشکل ایسی نہ آئے جہاں علی نہ ہو۔ اور خود انہوں نے 70 مرتبہ کہا ہے انہی لوگوں میں سے، البتہ دوسرے نے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا، وہ قریب سے قریب آئی، جیسے ہی بالکل قریب پہنچی، جیسے ہی بالکل قریب پہنچی، اب یہ سوچ رہے تھے یا رسول اللہ اب اس کا نشانہ چوک جائے گا تو میرا کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب وہ آئی، آنے کے بعد ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اگر تیرا رسول ہمیں مل جائے، تیرا رسول ہمیں مل جائے، یہ پتھر کی برسات کر دوں، اگر تیرا رسول ہمیں مل جائے، یہ لکڑی یا لوہے کے عصے سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔ اب یہ بولتے جا رہی تھی، اب یہ جناب کبھی رسالت مآب کو دیکھ رہے تھے، کبھی اس آنے والی خاتون کو دیکھ رہے تھے، اب یہ بولتے گئی، اب بولنے کے بعد جیسے ہی وہ الٹے پاؤں واپس جانے لگی، اب یہ جناب کے جان میں جان آئی، سانسوں میں سانس آئی، اب سوالیہ انداز میں رسالت مآب کا چہرہ دیکھا، یا رسول اللہ آپ تو یہی موجود تھے، آپ
تو یہی تشریف فرما تھے۔ تو رسالت مآب نے کہا، رسول اکرم نے کہا، دیکھ اللہ اگر کسی معصوم کو بچانا چاہتا ہے، معصوم کو بچانا چاہتا ہے اور ساتھ میں بیٹھنے والا حامی اور حمایت کے لائق نہ ہو تو اللہ ظالم کے نگاہوں سے معصوم کو اوجھل کر دیتا ہے۔ اب آئیے سیرت ائمہ، تمام ائمہ کی سیرت اور سنت رسول اکرم کی سیرت اور سنت سے جدا نہ تھی، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ صلح ہو، چاہے غیبت امام زمانہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایک لمحہ بھی یہاں جدا نہیں ہے۔ سیرت سے سیرت کو ملائیے، سنت سے سنت کو ملائیے۔ اب سیرت سے سیرت کیسے ملائے؟ رسول اکرم کا زمانہ مکہ مکرمہ میں ابھی جو ہے رسالت مآب نے وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، رسالت مآب نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، کعبۃ اللہ کی نو تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو مسمار کر کے توڑ کر اچھا بہترین طریقے سے بنانا چاہ رہے تھے، چونکہ اس وقت بھی کعبے کی بڑی اہمیت تھی۔ طواف اس وقت بھی ہوا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اب اس کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ اب بات آئی حجر اسود کو رکھنے کی، بات آئی حجر اسود کو رکھنے کی۔ کسی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کسی سے تاریخ میں ہے کہ اٹھا نہیں بلکہ اٹھا تو جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھتے تھے وہ لرز جاتا تھا، وہ اپنی جگہ بیٹھتا نہیں تھا۔ اتنے میں لوگ پریشان ہوئے، اب حجر اسود کو رکھے کون، حجر اسود کو رکھے کون؟ پریشان ہوئے، بعد میں یہ طے پایا صبح جو سب سے پہلے یہاں پہنچے گا وہ رکھے گا۔ صبح جب آئے تمام قبائل والے آئے، آنے کے بعد دیکھا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، قریب دے گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو ایک الگ عبادت میں مشغول ہے، ایک الگ عبادت میں مشغول ہے۔ پھر جب پایا تو یہ احمد مصطفیٰ تھے۔ جیسے ہی رسول کو دیکھا سب خوش ہوئے، اس لیے کہ جو آنے والا آیا تھا یہ امین تھا، آنے والا جو آیا تھا یہ صادق تھا۔ پھر رسول نے بھی کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے ردا کے دامن کو نکالا اور ردا کے دامن کو پہن کے ردا کے دامن کو بچھایا، پھر کہا کہ پتھر اس میں رکھوں گا، سب اپنا اپنا قبائل کے ہر سردار ایک گوشہ پکڑ کر اٹھائیے۔ سب گوشہ پکڑ کر اٹھائے، سب قبائل والے خوش ہوئے، ہم نے بھی حجر اسود میں ہاتھ ڈالا تھا، ہم نے بھی حجر اسود میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کیا رسالت مآب کا اخلاق تھا، کسی کو رسالت مآب نے توہینی نگاہ سے نہ دیکھا، کسی کو بغیر موقع کے چھوڑا نہیں، کہا تمہارا بھی ایک موقع ہے، تمہارا بھی ایک مقام ہے، تم بھی انسان ہو۔ عزیزان گرامی، اب ساروں کو شرف بخشا، پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اس کی جگہ پر بہترین جگہ جو اس کی ہے حجر اسود کے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے اس کو چومنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ ہماری نگاہوں کو شرف بخشے کہ ہم حجر اسود کو دیکھیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں رسالت مآب نے اس کو رکھا۔ اب یہاں یہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ لشکر یزید آیا، آنے کے بعد کعبے کو جلایا گیا، کعبہ جیسے ہی جلا مسمار ہوا۔ اب کعبے کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ وہاں حجاز کا بڑا تھا حجاج بن یوسف، اللہ کی لعنت ہو اس پر عزیزان گرامی، اور یہ آیا، آنے کے بعد کعبے کی تعمیر کو اجازت دی، کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اب حجر اسود کو اٹھائے، اٹھانے کے بعد اس کی جگہ پر رکھے، پھر لرزا، پھر لرزا، اپنی جگہ پر برقرار نہ ہوا۔ سوچ میں لگ گئے اب کون ہے جو اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر برقرار رکھے۔ لوگ بہت کوشش کیے، درباری علماء آئے، اپنے وقت کے صحابہ رسول بھی آ گئے جو زندہ تھے لیکن رکھ نہ سکے۔ اتنے میں لوگوں نے بتایا حجاج کو، حجاج یہاں پر حج کرنے کے لیے ایک بڑی شخصیت بھی آئی ہے، ایک بڑی شخصیت بھی آئی۔ وہ کون ہے؟ کہ اولاد پیغمبر اکرم میں ہے، کہ انہیں بلایا جائے۔ رسالت مآب کے نواسے امام سجاد جیسے ہی وہاں پہنچے، ایک روایت میں ملتا ہے عزیزان گرامی، یہاں پر بھی ایک روایت میں یہ ملتا ہے، کعبۃ اللہ جیسے جلا تھا، جلنے کے بعد مسمار ہوا تھا، لوگ تبرکن آ کر وہاں سے سامان لے کر گئے تھے، وہاں سے اینٹ تبرکن، وہاں کی مٹی لے کر گئے تھے۔ جیسے امام سجاد وہاں پر پہنچے، کیا دیکھا؟ جوف کعبہ میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، جوف کعبہ میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ مولا سجاد نے کہا کوئی جائے، جانے کے بعد ایک اینٹ وہاں سے ہٹا دے، لیکن کوئی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ امام سجاد نے کہا اژدہا یہ اس وقت تک رہے گا، کوئی بھی جو یہاں سے لے گیا ہے کوئی بھی چیز وہ واپس نہ کر دے۔ سب چیزیں واپس آئی۔ پھر امام سجاد نے ایک جملہ وہاں پر استعمال کیا،
ایک جملہ مولا کی حکومت والا جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ مولا جب میرے دادا حاکم بنے، میرے دادا جب حکومت پر برقرار ہوئے، حاکم بنے، تو میرے دادا نے جس طرح سے اموال اسلامیہ کو لوگوں کے حلق سے بھی چھین کر اموال اسلامیہ بیت المال میں ڈالے ہیں، اسی طرح سے یہ اللہ کے گھر کی کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، وہ سب یہیں آئے گی۔ اور ہاں سن لو، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہم میں سے مہدی ہوگا اور وہ حکومت جب کرے گا تمام اموال الہیہ کو لوگوں کے حلق سے نکالے گا اور بیت المال میں ڈالے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر آئیے، آنے کے بعد امام نے سارے چیزیں منگوائے اور اس کے بعد حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، پھر وہاں پر رکھا۔ عزیزان گرامی، سمجھانے کا مطلب یہ ہے، بولنے کا مطلب یہ ہے، سیرت رسول جیسی تھی، آئمہ کی سیرت بھی ویسی ہی ہے۔ حجر اسود کے لیے ضروری ہے کوئی معصوم کا آنا۔ اب یہیں پر آئیے، جیسے ہی لٹا ہوا کاروان مدینہ پہنچا تھا، وہاں پر امام حسین کے ایک بھائی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا سجاد، اب تمام امامت کے اشیاء کو لے آئے، میں ایک بیٹا علی کا موجود ہوں، میں علی کا بیٹا موجود ہوں۔ چچا محمد حنفیہ، امامت کے لیے بھائی ہونا ضروری نہیں ہے، امامت وہاں سے منسوب ہے، مکتوب شدہ اسماء ہیں، ان اسماء میں سے میں ایک اسم ہوں، ان اسماء میں سے میں ایک اسم ہوں۔ تو محمد حنفیہ نے کہا، مت دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اب دلائل کے لیے وہی حجر اسود لے کر گئے کہ چلتے ہیں حجر اسود، کہ چچا آپ بھی سلام کرے، چچا میں بھی سلام کروں گا، جس کا جواب آ جائے گا وہ وقت کا امام بن جائے گا، جس کا جواب آئے گا وہ وقت کا امام بن جائے گا۔ اور وہاں پر پہنچنے کے بعد محمد حنفیہ سلام کرنے لگے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب محمد حنفیہ کان کو کھول کر کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر سید سجاد جیسے ہی قریب گئے، روایت کے جملے ہیں، خود حجر اسود نے سلام کیا، السلام علیک یا حجت اللہ۔ اب یہی کعبہ آیا۔ عزیزان گرامی، سنت کو سنت سے ملائیے، سیرت کو سیرت سے ملائیے۔ ادھر آئیے، امام حسن کا زمانہ ہے، امام حسن کے زمانے میں امیر شام نے، معاویہ نے مسجد نبوی میں اور خود شام کے دربار میں دو مرتبہ امیر شام نے اشرفیوں، پیسے اور سونے کے اشرفیاں، جتنا بھی مال زینت کی چیزیں، ساری چیزیں اٹھا کے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد امام کو بلوایا، مولا یہ ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ مال کا روب دکھانا چاہتا تھا، مال کا روب دکھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر روب دکھانا چاہا، کہاں پر؟ مسجد میں، اور ایک مرتبہ شام کے دربار میں۔ مولا نے شام کے دربار میں واپس آنے لگے۔ اب معاویہ نے کہا اپنے غلاموں کو یہ سارا مال حسن کے گھر تک پہنچانا۔ جیسے ہی مولا باہر آئے، چپل کو کسی نے درست کیا، مولا نے کہا کہ سارا مال اس کے حوالے کر دو، اس کو ہم نے یہ مال ہدیہ کر دیا ہے۔ اور مسجد میں بھی یہی صورتحال تھی۔ مسجد نبوی میں مولا حسن کو، سارے اصحاب کو کچھ کچھ دینے کے بعد، معاویہ نے مولا حسن کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ لے کر آیا تھا، تو کہا مولا یہ آپ کی خدمت میں ہے، ہم ایک ہیں، آپ اور ہم ایک ہی، آپ کی خدمت میں۔ روب مال دکھانا چاہتا تھا۔ مولا نے مدینے میں اعلان کیا، جس کو جو چیز کی ضرورت پڑے یہ مسجد میں آئے یا اموال میں مال لے کر جائے۔ عزیزان گرامی، روب مال کوئی دکھاتا ہے تو مولا فقیروں میں تقسیم کر کے بتاتے ہیں یہ حکومت ہے، وہ حکومت نہیں ہے۔ پھر مولا اب ادھر آئیے، امام سجاد کا زمانہ، یہی کعبۃ اللہ جس کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا ابھی، کعبۃ اللہ کے پاس جانے لگے۔ مروان کا بیٹا حاکم تھا، مروان کا بیٹا حاکم تھا، بہت سال تک حاکم رہا، بڑا لعین تھا۔ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تبصرہ کروں گا، اس نے کیا 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 ہے اور یہ کتنا بڑا یہ ظالم تھا، اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ اب یہ وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک قدم سامنے چوتھے امام ہیں، ایک قدم سامنے چوتھے امام ہیں۔ قریب گیا، جانے کے بعد کہا آپ ہمارے پاس تو آتے نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا کیوں آئے؟ کہا آپ کی کچھ حمایت کی جائے، کچھ دراہم، کچھ دینار آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کچھ مال، کچھ جاؤ حشم، کوئی چیز آپ کو چاہیے۔ مولا نے اپنے ردا کے دامن کو نکال کر اسی جگہ مسجد حرام میں پہن کیا،
بچھا دیا۔ جیسے ہی مولا نے اپنے ابا کے دامن کو مسجد حرام میں بچھایا، مسجد حرام میں جیسے ہی بچھایا تو اب وہ دیکھتا ہے، مروان کا بیٹا دیکھتا ہے، اب وہ بچھایا تو تھا لیکن وہ سونے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بغور دیکھا، اس سونے کے اوپر یعنی سونے کا فرش ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہیرے اور جواہرات آ چکے ہیں۔ مولا نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھ۔ کہا آقا میں دیکھ رہا ہوں، میرے خزانے میں اتنی دولت نہیں ہے، میرے خزانے میں اتنی دولت نہیں ہے، یہاں روب مال کا نہیں چلتا، یہاں روب جاؤ حشم کا نہیں چلتا، یہاں آنا ہے اس چوکھٹ میں پشیمانی کا چہرہ لے کر آئے، اس چوکھٹ میں جھک جائے، اس چوکھٹ میں جو جھک جاتا ہے اسے اٹھا کر رسول کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت ہے، اور جو جھک جاتا ہے اسے حسین اٹھا کر کہتے ہیں یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہاں آئے، یہاں آ کر تم جھکو گے تو تمہیں عروج ملے گا۔ کیسا عروج ملے گا؟ یہاں آؤ، جیسے ہی یہاں آنے کے بعد جب تمہیں شفا بھی ملتی ہے یہ کہہ کر اٹھو گے من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ یہاں آؤ، کوئی بے زرادہ ہے تو ابو ذر بن کے چلے جاتا ہے۔ یہاں پر آئیے، یہاں پر آنے کے بعد دیکھیں تاریخ میں آپ پوری تاریخ کو، جتنی بھی تاریخ آپ کے ذہن میں ہے اسے دہرائیے گا، رسالت مآب کی تاریخ کو، علوی تاریخ کو، مولا حسن کی تاریخ کو، مولا حسین کی، چونکہ ابھی کربلا کا واقعہ آپ لوگوں کے ہاں آشکار ہے، ابھی محرم چل رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، ایک لمحے کے لیے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دونوں طرف یعنی کربلا میں جنگ تھی نا، دو طرف جنگ ہوتی ہے، جنگ کے لیے دو لشکر ہوتا ہے، دونوں طرف کا میں نے تجزیہ کیا، دونوں کا مطالعہ کیا تو میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، جو یہاں پر آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، جو وہاں جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے گا 72 کے نام ہر دور میں لکھے گئے، باقاعدہ نام ہر دور میں لکھے گئے۔ تاریخ کے کتابوں میں بھلے ایک حرف ادھر ادھر ہوا ہو لیکن نام آج بھی موجود ہیں، دنیا ان کے ناموں سے بھی جانتی ہے اور ان کے ناموں میں شرح بھی دیا جا رہا ہے کون سے قبیلے سے ہیں، انہوں نے کیا کام انجام دیا ہے، لیکن مقابلے میں 30,000 کم سے کم کی روایت ہے۔ لیکن آپ تاریخوں کو پڑھ لیجئے، میں نے جتنا پڑھا ہے صرف اب تک 160 لوگوں کے نام ہی جان سکا ہوں، لیکن ان کے نام تک نہیں پتا ہے۔ عزیزان گرامی وہاں آئیے جہاں دنیا میں بھی نام ہو، آخرت میں بھی حسنہ ملے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہاں آنے کے بعد تمہیں نام بھی ملے گا، تمہیں انعام بھی ملے گا۔ یہاں آنے کے بعد تمہیں خود تمہارے جاؤ حشم دنیا میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا، جاؤ حشم تمہارا آخرت میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ شب عاشور تھی، مولا نے کہا حبیب تمہارا یہ مقام ہے، مسلم تمہارا یہ مقام ہے، زہیر یہ تمہارا مقام ہے۔ اب مقاموں کو دیکھ رہے تھے، جنت میں اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر امام نے کہا دیکھو اب تمہارا مقام تم نے دیکھ لیا ہے نا، اب جا سکتے ہو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جنت کی ضمانت لے لیا ہوں، میں جنت کی ضمانت لے لیا ہوں۔ اب ان کے پاس جو آتا ہے، جو ان کے پاس آتا ہے نا، ان کی شخصیت پر نظر کرے، یہاں پر سمجھیے، اب انہوں نے جنت میں اپنا مقام تو دیکھ لیا تھا، اب دنیا بھی چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، مولا یہ جاؤ حشم جنت میں تو ہے، ہم اس جنت میں بھی نہیں جائیں گے جس جنت میں حسین نہ ہو، ہم اس جنت میں بھی نہیں جائیں گے جس جنت میں حسین نہ ہو، خاک ہے وہ جنت میں جس میں حسین نہ ہو۔ مولا جنت ہمیں وہ قبول نہیں ہے جس میں حسین نہ ہو، اب ہمیں حسین سے دوری کہاں برداشت ہے، اب ہمیں حسین سے دوری کہاں برداشت ہے۔ اتنے میں فخریہ انداز میں میرے مولا حسین نے کہا نانا آپ پر میرا سلام ہو، جیسے صحابی مجھے ملے آپ کو نہ ملے، نانا آپ کو جو صحابی ملے وہ جنگوں میں فرار کیے ہوئے تھے لیکن میں بھیجے جا رہا ہوں، کوئی جانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں نجف کا رخ کیا، بابا آپ پر سلام ہو، آپ خود ناطق قرآن ہیں، آپ قرآن سمجھاتے رہے، جب قرآن کے ٹکڑوں کو نیزوں پر دیکھا آپ کے
اللہ آپ کے لہ جو تھے وہ علیہ بن گئے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے یہاں پر صحابہ رسول ایک ایک اپنے اپنی تلواروں کو اٹھا کر اپنے گردنوں پر رکھ کے کہہ رہے تھے، مولا 70 مرتبہ اگر زندگی نے وفا کیا، جل کے مر جائے پھر 70 مرتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بھی 70 مرتبہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لا تعداد کے لیے ہے، یعنی لا تعداد بار، یعنی اتنی بار کی جو شمار میں نہ آئے۔ اگر ہمیں زندگی وفا کرتی رہے تو ہم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ عزادارو، اب یہی اصحاب تھے جن کو مولا حسین نے یاد کیا۔ کب یاد کیا؟ معلوم ہے جیسے ہی سارے اصحاب و اقربا شہید ہو گئے، جیسے ہی اصغر کا اس کان سے اس کان تک ذبح کر دیا گیا، مولا اصغر کو ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد میمنہ، کبھی میسرہ، کبھی قلب لشکر پہنچ جاتا ہے، اور میرا مولا ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، اے حبیب، اے زہر قین، اے ہور، تم نے اپنے وفاؤں کی باتیں کی تھی، کہاں ہو؟ اٹھو، اپنے آقا کی جنگ دیکھو۔ عزادارو کہتے جا رہے تھے، جنگ کرتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ عباس کی طرف رخ کر کے کہا، عباس میری جنگ کیا تم نہیں دیکھو گے؟ عزادارو یہاں پر لعین نے ایک جملہ استعمال کیا، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر حسین پہ جلال آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ لعین نے کہا، دیکھو یبنا فاطمہ کو دیکھو، یبنا فاطمہ کو دیکھو کیسی جنگ کر رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی لشکر یزید میں فاطمہ کا نام آیا، اللہ اللہ اکبر، عزادارو جیسے ہی ماں زہرا کا نام حسین نے ارے وہاں سنا جہاں مقابلہ کر رہے تھے، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور کہا، عباس تیرے جانے کے بعد یہ وقت بھی آ گیا ہے، لعینوں نے میری ماں کا نام میدان میں لیا ہے۔ عزادارو میدان میں ماں کا نام حسین پہ سنا نہ گیا، لیکن عزادارو یہاں پر آئیے، ایک جگہ شام میں ہے جسے بازار شام کہا جاتا ہے، وہاں سے گزارا جا رہا ہے جہاں بردہ فروشی ہوتی ہے، غلام اور کنیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، آنے کے بعد کیا دیکھا؟ چھوٹی 4 سالہ بچی ہے، ایسا لگ رہا ہے کھانا پانی اسے ملے کافی دن ہو گیا ہے۔ خاتون نے کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی احتیاج ہے، میں اسے کھانا دینا چاہتی ہوں، پانی دینا چاہتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری 3 دعائیں ہیں۔ زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ عزادارو زینب اس گھرانے سے ہے مدینہ منورہ میں، ارے زینب کے شوہر کے گھر میں بھی ایک آگ لگائی جاتی تھی، زینب کے بھائیوں کے گھر میں بھی چھتوں پہ آگ لگائی جاتی تھی کہ مہمان دور سے اگر پیاس اور بھوک کا محتاج ہو جائے وہ آگ دیکھ کر آئے، کھانا پیٹ بھر کے کھائے، ارے پانی پیاس بجھے تک پیے، جتنے دن مدینے میں رہے یہاں کھانا اور پانی لے کر جائے۔ عزادارو یہاں زینب نے سنا یہ کھانے کے عوض یہ پانی کے بدلے 3 دعا کرنا ہے۔ زینب نے کہا، پہلے تیرے 3 دعائیں بتا، تیرے 3 دعائیں کیا ہے؟ آنے والی کہتی ہے پہلی دعا یہ ہے، دیکھ 4 سالہ بچی ہے، بچی کے ساتھ ایک کاروان ہے، دعائیں سنی ہے۔ پہلی دعا یہ ہے، جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ احساس کیجئے زینب پہ کیا گزری ہوگی، 4 سالہ سکینہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ حساس جملہ ہے، ایک جملہ یوس نے استعمال کیا دوسری دعا کے لیے کہ دعا کرے جیسے یہ اسیر ہوئی ہے، میرے بچے اسیر نہ ہو، اس کا باپ واپس آ جائے۔ اور دعاؤں میں ایک دعا یوں ہے کہ دیکھو میں مدینے کی عاشقہ ہوں،
میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، مدینے جانے کی دعا کرنا، میری موت نہ ہو جائے جب تک میں مدینہ نہ جاؤں۔ زینب نے مدینہ کا نام سنا، بردہ فروشی کے بازار میں زندان شام سے پہلے کا یہ مناظر ہے۔ عزادارو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا، زینب کو مدینہ یاد آ گیا، مناظر آنکھوں میں گھومنے لگے۔ پوچھا، بہن مدینہ کہاں جاؤ گی، وہاں کیوں جاؤ گی؟ اب زینب سے کہا، مدینہ اس لیے جانا ہے، مدینہ اس لیے جانا ہے کہ وہاں میرے آقا رہتے ہیں، وہاں میرے بادشاہ رہتے ہیں۔ کہا وہ بادشاہ کون ہے؟ کہا وہ بادشاہ کا نام حسین ہے، اور حسین کا بھائی عباس ہے۔ ہاں تجھے معلوم ہے حسین کا ایک بیٹا ہے جو شبیہ رسول ہے، چاند سا چہرہ ہے، اب میں اسے دیکھنے مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو، زینب نے یہ سب دیکھا، یہ سب سننے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا حسین کے بھائی، حسین کے بھتیجوں کی ہی بات کرے گی یا حسین کے بہنوں کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرے گی؟ یہ سننا تھا۔ آنے والی نے کہا، خبردار، یہ شام کا بازار، ارے حسین کی بہن کا نام نہ لینا۔ ارے زینب سے رہا نہ گیا۔ زینب نے پوچھا، تو نے تو اتنے سوالیں کر لی، اتنی دعائیں کر لی، بتا اگر وہی بہن کو اگر دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی؟ عزادارو، آنے والی نے کہا، میں کیوں نہ پہچانوں، تفسیر کا درس اس سے لیا ہے، پردہ کیسے کرنا میں نے اس سے سیکھا ہے، ردا کیسے اوڑھی جاتی ہے میں نے اس سے جانا ہے۔ عزادارو، اب زینب نے بالوں کو ہٹایا، دیکھ میں بے ردا ہو کر ردا سکھانے والی بازار شام میں ہوں، میں ہی زینب ہوں۔ اے ام حبیبہ، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ ام حبیبہ، تو جس حسین کی بات کر رہی ہے وہ نیزہ دیکھ جس کے سر پر حسین کا سر ہے۔ ام حبیبہ کھڑی ہوئی، حسین کا سر دیکھا، سلام کیا، عباس کا سر دیکھا، سلام کیا۔ عزادارو، یہ شام کا منظر ہے۔ اب یہاں سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس ایک روایت آپ کی زحمت تمام روایت یوں ہے، خلیفہ دوم کا زمانہ تھا، ایران کو فتح کر لیا گیا۔ ایران فتح ہونے کے بعد یہاں کے کچھ خواتین کو کنیزی میں لے کر مدینہ آیا گیا۔ جیسے ہی مدینہ لایا گیا، مولا کائنات وہاں تشریف فرما تھے۔ عمر نے کہا، خلیفہ نے کہا، اب انہیں بیچا جائے گا۔ ان میں بادشاہ کی بیٹیاں تھی۔ امام علی نے کہا، اے خلیفہ، کچھ بھی ہو جائے بادشاہ کے بیٹیوں کو بردہ فروشی کے بازار لے جانا جائز نہیں ہے۔ ارے بادشاہ کی بیٹیاں بکی نہیں جاتی، انہیں اختیار دے دو، جو لے جائے شادی کر لے۔ یہ روایت ہے۔ عزادارو، یہاں آئیے۔ ارے یا علی، آپ نے کہا بردہ فروشی کے بازار میں بھلے بادشاہ مسلمان نہ ہو، لے جا کر بیچا نہیں جا سکتا، لیکن شام کا بازار ہے۔ زینب و کلثوم، سکینہ، بردہ فروشی کے بازار میں ایک خاتون نے پوچھا، یہ سکینہ کتنے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ مالک، تجھے واسطہ ہے عظمت و کرامت محمد و آل محمد کا، اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے پروردگار، جو اہداف سننے والے دیکھنے والے حاضرین کے ہیں، مالک وہ شرعی اور جائز اہداف کو ان تک پہنچا دے۔ پالنے والے پروردگار، جس ہدف
کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں۔ مالک حصول ہدف کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہم السلام کے جاننے والے، چاہنے والے، محبین ہیں، ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک جو ہم میں بیمار ہیں، کچھ لوگوں نے سفارش کی ہے، پالنے والے پروردگار تمام وہ بیمار جو آپ کے ذہن میں ہیں اور تمام وہ بیمار جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، محبین اہل بیت ہیں، بھلے محبین اہل بیت نہ ہو، مالک انہیں جلد سے جلد شفا عاجل و کاملہ عطا فرما۔ مالک یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پالنے والے پروردگار یہ تعاون کو، یہ کرونا کو صفِ ہستی سے نابود کر دے۔ پالنے والے پروردگار پرچم لا الہ الا اللہ کو سربلند فرما۔ مالک پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ مالک کے انقلاب جمہوریہ اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما۔ پالنے والے پروردگارہ مالک جو ہم میں لا ولد ہے، مالک تجھے واسطہ رباب کی اجڑی ہوئی گودی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک جو حج و زیارات سے مشتاق ہیں، حج و زیارات کرنے کے، مالک انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کرب و بلا نصیب فرما۔ مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے خاص اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔ سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد میرے سر سے آدان چھینی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جزاک اللہ۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اپنے طرف سے، حاضرین کی طرف سے، ہم سب کے مرحومین کی طرف سے، ناظرین اور سامعین کی طرف سے، اور تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے، قربتاً الی اللہ
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی جدک رسول اللہ وعلی ابیک امیر المؤمنین وعلی اخیک وعلی اختیک زینب کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولاي یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت حضرت علی ابن الحسین پڑھتا ہوں میں میری طرف سے شب جمعہ اور تمام حاضرین کی طرف سے، سامعین اور ناظرین کی طرف سے اور ہم سب کے مرحومین کی طرف سے، تمام مؤمنین اور مؤمنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن نبی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت سارے شہداء پڑھتا ہوں میں میری طرف سے اور حاضرین کی طرف سے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کی طرف سے قربتاً الی اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدت نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام
علیک یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مظلوما بعرض توس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت موسی بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفتہ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، الامان 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 من فتنۃ ہذہ الزمان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔